قاعدہ سے آیت نمبر 7 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ اور اس کے حوالے سے جو بنیادی باتیں تھیں وہ ہم نے پڑھی، اور جب وہ سبق ختم ہوا تو آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں مزید اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کا تذکرہ کیا۔ پہلے انشاءاللہ اس آیت کو ہم دیکھیں گے ترجمہ، اور پھر ہم نے غسل کا طریقہ اور تیمم کا طریقہ ہمارا باقی ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ترجمہ دیکھیں، فرمایا وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ نعمتیں درجہ بدرجہ ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر درجہ بدرجہ آگے اپنے جسم کے اوپر ہم غور کریں تو ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک خاص نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل دنیا کے اندر نہیں ہے، اور یہ ایسا جسم اور ایسے اعضاء اللہ تعالیٰ نے دیا ہیں کہ جن کا کوئی سپیئر پارٹ دنیا میں مل نہیں سکتا، کوئی الٹرنیٹ اس کا نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس عہد و پیمان کو جو وَاثَقَكُمْ بِهِ، جو تم نے مضبوطی سے باندھا، اس عہد و پیمان کو بھی یاد کرو۔ وہ مضبوطی سے باندھنا کیا تھا وہ آگے تفسیر کے اندر دیکھیں گے۔ اذ قلتم، جب کہا تم نے، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کریں گے، ہم مانیں گے، اطاعت کریں گے۔ یعنی اسلام کے اندر داخل ہونے پر ہر بندہ یہ عہد کرتا ہے، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو گویا وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ عہد کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے سن لیا ہے اور میں اس کی اطاعت کروں گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے کہ بندہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے، جو عہد و پیمان کر رہا ہے، یہ اوپر کر رہا ہے یا دل سے بھی کر رہا ہے۔ اس لیے ایمان کی جو شرائط ہیں ان میں کیا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے، اور تیسری چیز بھی ہے وہ ہے عمل بالجوارح، اپنے اعضاء سے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اپنے جسم کو اس اطاعت کے اندر لگانا بھی ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی شرائط ہی مکمل نہیں ہے۔ جیسے نماز کے لیے شرط وضو کی ہے، اگر وضو نہیں ہے، شرط نہیں ہے، تو آگے نماز بھی پوری نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جو ایمان کی شرائط ہیں وہ اگر پوری نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، اپنے اوپر، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس عہد و پیمان کو، وَاثَقَكُمْ بِهِ، جو تم نے مضبوطی سے باندھا، اذ قلتم، جب کہا تم نے، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کریں گے، مان لیا ہم نے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے اندر اللہ کی نعمت کو، جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے، احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، اس کو یاد کرنا۔ اور یاد رکھیے، شکر بندہ تب ہی ادا کرتا ہے جب وہ اپنے اوپر نعمتوں کو فیل کرے،
نعمتوں کو محسوس کرے کہ یہ میری، ورنہ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ روتے ہی ملیں گے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، مجھے تو کچھ ملا نہیں، یا اسی طرح سے شکوہ کرتے آپ کو ملیں گے۔ جب بندہ نعمتوں کو دیکھتا ہے، احساس کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ بندے کو کسی بھی محرومی کی وجہ سے شکوے کی طرف نہیں جانا چاہیے، پھر بھی الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی نعمت کو بندہ جب یاد کرے گا، اور پھر اس میں ایک اور زبردست بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی کہ اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا سیکھنا چاہتے ہو تو پھر اپنے سے بڑے نعمتوں والوں کی طرف نہ دیکھو، اپنے سے بڑوں کی طرف نہ دیکھو، اپنوں سے کم کی طرف دیکھو، جو ہمارے لیول سے نیچے ہیں ان کی طرف دیکھو، تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، ان کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں۔ اب ایک بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے، اگر وہ کار اور لینڈ کروزر اور جناب دیگر جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کی طرف دیکھتا رہے گا تو وہ کبھی بھی اپنے اس موٹر سائیکل پر شکر ادا نہیں کرے گا، اور اگر وہ سائیکل والے کی طرف دیکھے گا یا پیدل چلنے والے کی طرف دیکھے گا تو وہ اپنی اس سواری پر کیا کرے گا؟ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو یہ ایک زبردست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ اور یہاں پر نعمت اللہ سے مراد خاص الخاص نعمت اسلام ہے، دین ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا دین عطا فرمایا ہے، پسندیدہ دین۔ اور باقی نعمتیں وہ بھی نعمتیں ہی ہیں، لیکن وہ اس درجے کی نہیں ہیں، وہ اس سے کم درجے کی ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت جس بندے کو میسر آ گئی تو پھر اس کو کچھ دنیا کے اندر نہ بھی ملا تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال لیتے ہیں سنت سے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو بہت سارے صحابہ کرام نے سفر ہجرت کو اختیار کیا، کوئی اکیلا نکل رہا ہے، کوئی 2 نکل رہے ہیں، کوئی 10 نکل رہے ہیں۔ تو ایسے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر ہجرت کو اختیار کرتے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف، اور جب وہ گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو ان کے گھر والوں نے، ان کی والدہ نے ان سے ان کے جسم کے کپڑے تک اتروا لیے، اور ایک پھٹا پرانا ٹاٹ جو ہے ان کو دے دیا سطر ڈھانپنے کے لیے، اور وہ اس ٹاٹ کے اندر ہی اپنے آپ کو لپیٹ کر جو ہے مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ مدینہ پہنچے، صبح کے وقت مسجد نبوی کے اندر پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے، دیکھا کہ مصعب بن عمیر آیا ہے، پوچھا کس حال میں آئے ہو؟ تو کہنے لگے سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، صرف اسلام بچا کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر اسلام باقی ہے، اسلام موجود ہے تو پھر کچھ بھی نہیں لوٹا۔ یعنی دنیا کی جو نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ ایمان کے مقابلے میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی وہ کیا ہے؟ دین ہے، ہدایت ہے، اسلام ہے۔ ہم اس بات پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی نعمت۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی، دین دے دیا، اپنا پسندیدہ دین تمہیں دے دیا ہے، یہ ایک تحفے میں، گفٹ میں اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اب اس عہد و پیمان کو یاد کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ دین گفٹ کرتے ہوئے تم سے لیا تھا۔ وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ وہ اس عہد و پیمان کی 2 تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں ہم سب سے یہ عہد لیا ہے، اور یہ عہد ہماری فطرت کے اندر شامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ ہم سب یہ اقرار کر چکے ہیں، اور یہ ہماری شریعت کے اندر شامل ہے، ہماری فطرت کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے اندر جب ہم نے یہ کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے تو گویا ہم نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہم تیری ہر بات کو فالو کریں گے، ہر بات کو مانیں گے۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے۔
اور دوسری تفسیر اس عہد و پیمان کی یہ ہے کہ جب بندہ ایمان قبول کرتا ہے، جب اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اطاعت اور فرما برداری کا دم بھرتا ہے کہ میں اطاعت کروں گا، فرما برداری کروں گا، کوئی بھی اپنی مرضی نہیں کروں گا۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ اس کی دوسری تفسیر ہے کہ اس عہد و پیمان کو یاد کرو جس کو تم نے مضبوطی کے ساتھ باندھا ہے، اور وہ مضبوطی سے باندھنا کیا ہے کہ ہم نے کہا، ہم نے سن لیا، اور ہم اس کی کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ بندہ کوئی بھی عہد و پیمان وہ تبھی پورا کر سکتا ہے جب اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جواب دہی کا تصور اس کے سامنے ہو، تبھی وہ اس کو پورا کر سکتا ہے، ورنہ ڈنڈی مارے گا، اس کے اندر بلنڈر کرے گا، کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے اونچ نیچ کرے گا۔ تو جب بندے کو اللہ کا خوف ہوگا تو وہ اللہ کے سامنے حاضری کے ڈر سے اس معاملے کو پورا کرے گا، اس عہد و پیمان کو پورا کرے گا، اس ڈیوٹی کو پورا کرے گا۔ فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور۔ آخری جو جملہ ہے یہ بڑا غور طلب ہے، اور یہ کہ بندے کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ منافقت یا دو نمبری، منہ پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، یہ دنیا کے داری کے ماحول میں تو چل سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ چل نہیں سکتی، کیونکہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، دل میں اٹھنے والے خیالات کو جانتا ہے، دل میں اٹھنے والے خیالات سے واقف ہے۔ تو جب بندہ کسی تصور کے ساتھ اور کسی خیال کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نہ صرف اس کے کام کو جانتا ہے بلکہ اس کے تصور اور خیال کو بھی جانتا ہے۔ یعنی اتنا باریک بین ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا باریک بین ہے کہ دل میں اٹھنے والی خواہش کو وہ جانتا ہے، خیال کو وہ جانتا ہے۔ تو بھائیو، جب اتنا قریب ہے اللہ اور اتنا اس کا نالج ہے، اس کی معلومات اتنی ہے، تو پھر ہم اس سے تو بچ نہیں سکتے۔ لہٰذا اب زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اس سے ڈر بچ کے ہی زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں یہی بات ہمیں سمجھائی ہے کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو، اس سے کام نہیں چلے گا۔ صرف اور صرف خالص ہو کر خلوص نیت کے ساتھ، دل کے ساتھ یعنی کوئی بھی عمل کرنا ہے تو خلوص کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ تو تھا آج کا ہمارا سبق، اور اب ہم آتے ہیں غسل کے طریقے کی طرف اور تیمم کے طریقے کی۔